کریں گے پارلیمنٹ کا، جہاں اپوزیشن کی جانب سے واک آؤٹ کیا گیا ہے، جبکہ آپ کو بتائیں کہ حکومتی رکن شفقت محمود کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کے اس رویے سے افسوس ہوا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ پارلیمنٹ میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ خورشید شاہ نے کہا کہ وزیر خزانہ کل اسمبلی اجلاس میں شرکت کریں، جب تک وزیر خزانہ پارلیمنٹ کو آ کر تمام تر منصوبوں کے حوالے سے اعتماد میں نہیں لیتے، ڈیبیٹ نہیں ہو جاتی، یہ سیشن نہیں چلے گا۔ جس کے بعد اپوزیشن کے اراکین اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے اور واک آؤٹ کیا، جبکہ قادر پٹیل کی جانب سے کورم کی مکمل نہ ہونے کی نشاندہی بھی کی گئی۔ تازہ ترین اپڈیٹ کیا ہے؟ عبدالرزاق کھٹی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی عبدالرزاق، کیا اپڈیٹ کریں گے؟ جی بالکل، سابق اپوزیشن لیڈر اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ کے اظہار خیال کے بعد جو ہے وہ اظہار خیال جاری تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ حکومت پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی، معاشی حالات پر بحث پورے ایوان نے مل کر طے کی تھی۔ معاشی حالات پر کس قسم کی بحث ہو رہی ہے؟ عبدالرزاق ساتھ رہیے گا۔ اس وقت فواد چودھری ارکان اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں۔ ہوتا ہے کہ یا تو آپ کو جواب نہ ملے تو پھر آپ کا کوئی احتجاج، کوئی پروٹیسٹ بنتا ہے۔ جب آپ کو ہر بات کا جواب ملتا ہے، اور ہم تو آپ کو پتہ ہے کوئی بات رہنے ہی نہیں دیتے، جواب تو ہم پورا دیتے ہیں الحمدللہ، تو اس لیے ان کو یہ فکر تو ہونی نہیں چاہیے کہ ہماری طرف سے کوئی جواب نہیں آئے گا، جواب تو انشاءاللہ تعالیٰ پورا ملے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی پارٹی کو دن میں تارے اور رات کو اسرائیلی طیارے نظر آ رہے ہیں۔ ہمارا اور اپوزیشن کا جھگڑا صرف ایک ہے، وہ کہتے ہیں این آر او، ہم کہتے ہیں نہ رو، جھگڑا صرف اتنا ہے۔ جناب اسپیکر، چونکہ معیشت کا مسئلہ ہے، اکانومی کے اوپر جو ہے وہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، تو میں جب بھی خورشید شاہ صاحب اٹھتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ معیشت کے اوپر گفتگو نہ ہو، کیونکہ ہمارے معزز ایم این اے سکھر سے جو کھلواڑ اداروں کے ساتھ ہوا اور پچھلے 10 سالوں میں جو کھلواڑ ہوا، اس کا ایک اہم حصہ جو ہے وہ یہ معزز ممبر جو ہے وہ خود بھی رہے ہیں۔ 1,63,000 آدمی، جناب اسپیکر، تمام ایوان یہ بات جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے، 1,63,000 آدمی اداروں میں بھرتی کیا گیا۔ اور اس کے بعد دیکھیں بڑا آسان ہے، میں اپنے پولنگ اسٹیشن کو مارک کروں، ہر پولنگ اسٹیشن سے میں 50 لوگ، آج میں پی ٹی وی میں، اے پی پی میں، پی آئی ڈی میں، ریڈیو پاکستان میں 50 آدمی میں اپنے ہر پولنگ اسٹیشن سے بھرتی کرا دوں، تو میں اگلی 7 نسلیں الیکشن نہیں ہاروں گا، لیکن وہ ادارے بیٹھ جائیں گے۔ اور یہ ایگزیکٹ معاشی اکانومی تھی جو ان ماشاءاللہ نظرات نے چلائی، اور جو اداروں کی تباہی ہے۔ آج پی آئی اے 406 ارب روپے کا مقروض ہے اور 2 ارب روپیہ ہر مہینہ نقصان کر رہا ہے۔ 2 ارب روپیہ، اب ڈالر اگر گر گیا تو 3 بھی چلا جائے گا، لیکن 2 ارب روپیہ نقصان کر رہا ہے۔ ذمہ دار کون ہے؟ سارے ذمہ دار آپ کی فرنٹ رو میں بیٹھے ہیں، اور جب بات کریں تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے واک آؤٹ کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانے بنا کے یہ لوگ باہر جاتے ہیں، کیونکہ سن نہیں سکتے، سچ نہیں سن سکتے۔ سچ سننا کڑوا ہے۔ یہ جو سارے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں جو آپ کے سامنے، آج پاکستان میں جو تباہی ہے، جو معاشی تباہی ہے، اس کے ذمہ داروں کے اگر آپ چہرے دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ ان کے ذمہ داروں کا تعین کرنا چاہتے ہیں، تو یہ فرسٹ رو سے شروع ہو جائیے اور یہاں سے نام گننا شروع کر دیجئے، آپ کو یہ سارے ملزم نظر آئیں گے۔ جناب اسپیکر، پاکستان ٹیلی ویژن میں 10,000 لوگ بھرتی ہے، 3 ارب روپیہ صرف ایک پی ٹی وی نیوز کے اوپر خرچ ہوتا ہے، آمدنی ہے 25 ارب روپے۔ 5 ارب 65 کروڑ روپیہ ریڈیو پاکستان کو جاتا ہے، آمدنی ہے 20 کروڑ روپے۔ اے پی پی 84 کروڑ روپیہ سال کا ہم ایسے خزانے سے اٹھاتے ہیں، ادھر ہم ٹریش میں پھینک دیتے ہیں۔ اس طرح سے یہ ادارے چلائے گئے، اس طرح سے ان مہا کلاکاروں نے اپنی کلاکاریوں سے پاکستان کے اداروں کا بیڑا غرق کیا۔ پاکستان سٹیل مل 2007 سے بند ہے،
पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का बुरा हाल है, उसके ऊपर बाहर से लोग सफर करते हुए पता नहीं, ये भी डरते हैं कि पता नहीं जहाज पहुंचेगा अपने ऊपर के नहीं पहुंचेगा। इनकी माशाल्लाह कभी फलाना मेरा लगा दो, फलाने को लगा दो, फलाने को लगा दो, ऐसे लोग भर्ती किए गए। 1996 से उनको पीछे से तनख्वाहें मुराद दी गई, उन्होंने सिर्फ तनख्वाहें और मुराद ली, एक दिन दफ्तर नहीं गए, लेकिन वो आज घर बैठे पेंशन ले रहे हैं। ये लाडले जो इन्होंने भर्ती किए और ये कहते हैं कि ये इनकी मुल्क की खिदमत है, और आज हमें बता रहे हैं कि इकोनॉमी के लेसन्स क्या हैं। आज 70 दिनों में जनाब स्पीकर हमने क्या किया? 70 दिनों में आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की एक दहाई में यह रिकॉर्ड नहीं हुआ कि 2 दिन में स्टॉक मार्केट 1450 पॉइंट्स के ऊपर है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 5500 पॉइंट स्टॉक मार्केट जो है वो अब तक ऊपर जा चुकी है। ये वो कॉन्फिडेंस है जो पाकिस्तान का बिजनेसमैन, जो पाकिस्तान में काम करने वाला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी लीडरशिप के ऊपर रखता है। अगर हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान को आगे लेकर के जाना है, तो जिस तरह से मैंने ये कहा कि हम एनआरओ के ऊपर समझौते नहीं कर सकते। आज अभी ये नवाज शरीफ साहब अभी आए, ये बहाना जो उन्होंने वॉकआउट का बनाया है, ये क्यों बनाया है? क्योंकि अपनी मीटिंग करनी है। अब नवाज शरीफ इस ऐवान में नहीं आ सकता, बाहर ही बैठ के मीटिंग्स करेगा इंशाअल्लाह। सियासी मुस्तकबिल खत्म हो गया। अपनी लीडरशिप तब्दील करने की बात करें। इस अपोजिशन की जो सियासत है वो 2 चीजों के ऊपर होती है, आपका नजरिया और आपकी लीडरशिप। ना अपोजिशन के पास लीडरशिप है, ना इनके पास नजरिया है। लीडरशिप जो सारी है किसी के ऊपर अरबों रुपए से कम का तो केस ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको पकड़ो पता चलता है 2-4 अरब तो इन्होंने ऐसे किए हैं जैसे बच्चों में आप चॉकलेट बांटते हैं, इस तरह से इन्होंने बांटे हैं आपस में। जी, कोई फलूदे वाले के अकाउंट से 2.5 अरब रुपया निकल रहा है। ये फालूदा कौन खा गया है? ये मुल्क के जो इकोनॉमी का फालूदा बना के ये खा गए हैं सर। ये जो सारे हजरात इस वक्त बैठे हैं, अगर इनकी जगह ये कहते हैं गुमराह कह दिया असद उमर ने, बहुत जो है वो जुल्म हो गया। मैं इनसे, ये तो खैर इनकी पुरानी रवायत है, JUI ने तो ये उस वक्त भी गुमराह थे जब पाकिस्तान बन रहा था। इनके बुजुर्ग उस वक्त भी पाकिस्तान बनाने के खिलाफ खड़े थे। कभी जिंदगी में माशाल्लाह इन्होंने तारीख के सही तरफ के ऊपर ये नहीं खड़े हुए। ये चाहे पाकिस्तान बनाने का मौका हो, ये ब्रिटिश राज के साथ खड़े थे। उसके बाद जब यहां पर आप देखें कि परसों जब कश्मीर में पूरी कौम और कश्मीरी ब्लैक डे मना रहे थे, एक मैसेज मौलाना फजलुर रहमान का मुझे दिखा दीजिए कश्मीर के ऊपर। 1988 से कश्मीर कमेटी के ऊपर बराजमान है, और इन्होंने सर्व क्या किया? नवाज शरीफ, उस वक्त की जो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप है वो, और फजलुर रहमान आपस में मिले हुए थे, और ये क्या कर रहे थे? हिंदुस्तान के एजेंडे को आगे बना रहे थे। क्योंकि ये बेसिकली इनका जो एजेंडा है वो पर्सनल ड्रिवन है। इनकी जो पाकिस्तान के साथ, मैं आपको बताऊं जिस तरीके से ये तनकीद करते हैं मईशत के ऊपर, आराम से कहेंगे जी फौज ने हर चीज कर दी। हमारा पूरा पाकिस्तान का डिफेंस बजट जो है वो 1200 अरब रुपया है, और आज सिर्फ जो सर्कुलर डेट है हमारा, जो बिजली के इन्होंने जिमन में जो पाकिस्तान को देके जा रहे हैं, वो 1200 अरब रुपए है। ये पाकिस्तान के डिफेंस को कमजोर करने की साजिश होती है जब पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो कमजोर होती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो मईशत की जो मैदान है उसमें भी जो लीडरशिप है वो खुद ली है। हम सऊदी अरेबिया से, ये जो कहते हैं कि भीख मांगने चले गए सऊदी अरेबिया से, फर्क है। हमने सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान के बच्चों के लिए भीख मांगी होगी, आपकी तरह आपके बच्चों के अकाउंट भरने के लिए भीख नहीं मांगी। आज पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टेचर है दुनिया में, इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और हमारे जो इत्तेहादी हमारे दोस्त हैं, इनकी क़यादत में आज पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टेचर है। आज पाकिस्तान, कभी आपने ये सोचा था कि पाकिस्तान मिडल ईस्ट के मामलात में जो हमारे मुस्लिम दोस्त आपस में तनाज़ात का शिकार हैं,
کیا جو پچھلی حکومتیں تھیں 10 سال، کیا ان کے دور میں یہ سوچا بھی جا سکتا تھا کہ کوئی پاکستان کو یہ لیڈرشپ رول دے گا کہ وہ آئے اور ہمارے مسائل کو حل کرے؟ آج الحمدللہ پاکستان کو یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ آپ آئے اور پیچیدہ جو ہمارے معاملات ہیں مڈل ایسٹ کے، ان کے سمجھوتا کرائیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں جناب اسپیکر کہ اس دورے میں جو عزت، جو احترام پرائم منسٹر صاحب کو دیا گیا، جو ان کے وفد کو دیا گیا، اور جس طریقے سے ہز رائل ہائنس محمد بن سلمان نے اور کسٹوڈین آف دا 2 ہولی ماسکس محمد بن سلمان نے جس طریقے سے پرائم منسٹر صاحب کو جو عزت اور احترام دیا، وہ پاکستان کی تاریخ میں انپریسیڈنٹڈ ہے۔ 30 سال کے بعد پہلا اسٹیٹ وزٹ ہوا۔ اسی طریقے سے آج کے آپ اخبار اٹھا کے دیکھیے، بیجنگ سے چائنا کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے، چائنا کی لیڈرشپ نے یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے دورے سے انشاءاللہ تعالی پاکستان اور چین کے تعلقات کا ایک نیا دور اور نیا باب انشاءاللہ شروع ہوگا۔ یہ جو سی پیک کو رو رہے تھے جناب اسپیکر، جو یہ سی پیک کو رو رہے تھے کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، پہلی بار پاکستان کے جو ایگریکلچرسٹ ہیں، پاکستان سے جو زراعت سے پیشہ جو لوگ ہیں، ان کو انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر کے اس دورے سے یہ خوشخبری ملے گی کہ جو ایگریکلچر ہے وہ اب سی پیک کا حصہ ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان کا جو مزدور ہے، پاکستان کا جو سکلڈ لیبر ہے، اس کو یہ انشاءاللہ تعالی موقع ملے گا کہ وہ آج انشاءاللہ سی پیک کا حصہ ہوگا۔ ہماری ڈائریکشن صحیح ہے، ہماری غلطیاں ہو سکتی ہیں، فرشتے نہیں ہیں، بہت ساری غلطیاں بھی ہوں گی۔ ہم جب راستے میں چلتے ہیں ٹھوکریں بھی لگیں گی، ہمیں مسائل بھی درپیش ہیں، لیکن الحمدللہ جناب اسپیکر، جو لوگ بھی عمران خان کو جانتے ہیں، بحیثیت پرائم منسٹر نہیں، بحیثیت ایک لیڈر کے، بحیثیت ایک انسان کے ان کو جانتے ہیں، ان کو پتا ہے عمران خان پاکستان کے مفاد کا سودا کبھی نہیں کرے گا۔ ان کو پتا ہے عمران خان 1 روپے کا روادار نہیں ہوگا۔ ان سے تو آپ ان کے اپنے ایم این ایز کو چھوڑے، ان کی اپنی فیملیز سے قسم اٹھوا لیں کہ انہوں نے 1 روپے کی گڑبڑ کی ہے یا نہیں کی، ان کی فیملیز بھاگ جائیں گی، کہیں گی ہم نہیں کر سکتے۔ ہم سے قسم اٹھوا لیں، عمران خان کی قسم جو ہے پی ٹی آئی کا ہر بندہ یہ قسم دینے کو تیار ہے کہ یہ بندہ 1 روپے کا روادار نہیں ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے لیڈرشپ، جناب اسپیکر، یہ فرق ہوتا ہے لیڈرشپ میں، یہ لیڈرشپ کی کوالٹی میں فرق ہوتا ہے۔ آج عمران خان کا جو دنیا میں عزت ہے، آج عمران خان کی جو پاکستان کے عوام میں جو مقام ہے، وہ اس کے کردار کی وجہ سے ہے۔ ان لوگوں کو جو آج سارے یہ کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ان کو نہ رو نہ رو، یہ کہہ رہے ہیں نہ رو نہ رو، وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کریکٹر جو ہے وہ لیکنگ تھا۔ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہم نے ان میں نہیں کیا۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، بجلی کا معاملہ آیا، عمر ایوب صاحب بیٹھے ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جس طریقے سے جناب اسپیکر ہماری پاور منسٹری نے بجلی کے معاملے کو حل کیا اور اتنا بڑا عذاب یہ چھوڑ گئے تھے ہمارے لیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ نیشنل الیکٹریسٹی کا جو پاور ریگولیٹری اتھارٹی ہے، جس کو نیپرا کہتے ہیں، نیپرا ہم نے نہیں بنائی، نیپرا انہی کی کانسٹیٹیوٹڈ تھی، ایک اتھارٹی جو بجلی کے ریٹس طے کرتی ہے۔ انہوں نے کہا 3.82 3 روپے 82 پیسے آپ اضافہ کریں، لیکن عمر ایوب صاحب کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کل جو اضافہ کیا وہ 1 روپے 27 پیسے کے لگ بھگ تھا، اور اس سے جو 70% لوگ ہیں ہمارے جو 300 یونٹ سے کم استعمال کرتے ہیں، ان کے اوپر 1 روپیہ بھی اضافہ نہیں کیا گیا۔ ابھی عمر ایوب صاحب نے میری اصلاح یہ کی ہے کہ 70% نہیں 75% لوگ 300 یونٹ سے کم استعمال کرتے ہیں، ان کے اوپر 1 روپیہ بھی اضافہ جو ہے وہ ہم نے نہیں کیا۔ اسی طرح سے کمرشل صارفین جو کہ ہمارے دکانوں کے اوپر کام کرتے ہیں، یا ہماری جو چھوٹی دکانیں ہیں ان کے اوپر کام کرتے ہیں، جو عام ہمارا جو دہاڑی دار ہے وہ کام کرتا ہے، ان کے اوپر 95% لوگوں کے اوپر 1 روپے کا بھی اضافہ جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ یہ بہت بڑی ایک بات ہے۔ اس کی بجائے جناب اسپیکر کے جناب اپوزیشن لیڈر صاحب تشریف نہیں رکھتے، ان سے بھی ذرا بات کرنی تھی
کہ جو یہ گلا پھاڑ پھاڑ کے ہمیں بتاتے تھے، اور یہ ان کے ساتھ کے بھی سارے جو ہیں وہ بتاتے تھے، پیچھے کھڑے ہوتے تھے اس وقت کافی چمچے کڑچے، وہ بتاتے تھے کہ ہم نے سستی ترین بجلیوں کے پلانٹس لگا دیے، اور اب تو پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ اگر 3 مہینے میں ختم نہ ہوئی، 6 مہینے میں ختم نہ ہوئی، تو ہمارا تو نام آپ بدل دیں۔ اب ہمیں جو ہے وہ اصولی طور کے اوپر تو پول کرانا چاہیے تھا کہ نیا نام کیا رکھنا ہے، لیکن آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ان کے مہنگے پروجیکٹس کی وجہ سے 1 روپیہ 32 پیسے پورے پاکستان میں بجلی مہنگی ہو گئی۔ اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ آج عمر ایوب صاحب کو کس مسئلے سے ڈیل کرنا پڑ رہا ہے؟ پاکستان کی حکومت کو کیا ڈیل کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ کا روزانہ کا بجلی کا نقصان سردیوں میں 1 ارب 2 کروڑ اور گرمیوں میں 1 ارب 80 کروڑ روپیہ نقصان ہے۔ یہ روزانہ کا نقصان ہے جو آپ دے رہے ہیں۔ آپ کا ملک کیسے متحمل ہو سکتا ہے اس قسم کی؟ آپ اکانومی کو کیا جو ہے وہ دے سکتے ہیں جنریشن، جب آپ کے نقصانات جو ہیں وہ اس قسم کے ہو؟ ہر ادارے میں اپنے لوگوں کو بھرتی کر دو، ہر اداروں کو اپنے کرونیز سے اوپر جو ان کے سربراہان لگا دو، اور اس کے بعد ان کو کہو کہ فلانے فلودے والے کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرا دو، فلانے اسٹوڈنٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرا دو، فلانے کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرا دو۔ یہ ملک ایسے چل رہا تھا، لیکن انشاءاللہ تعالی اس ملک کا جو اندھیرا دور ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس ملک میں ایک ایسی صبح طلوع ہوئی ہے جو انشاءاللہ آگے چل کے آپ کے دیکھیں گے کہ پاکستان دنیا کے انشاءاللہ ملکوں سے قرضے لینے والا نہیں، قرضے دینے والا ملک ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ جناب علی محمد خان صاحب۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاعات فواد چودھری قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔